مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے۔ وہ رحیم و کریم اور صادق ہے، رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ شریر دیکھے گا اور کڑے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا۔ شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ خداوند کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں اس خدمت کو۔ سناؤں گا آپ کو خدا کے کلام کی کچھ باتیں، جیسا مجھے حکم ہوا ہے، جیسا مجھ پر فضل ہوا ہے۔ شکر گزاری کے ساتھ خدا کے کلام کی کچھ باتیں آپ کو سناؤں گا۔ بہت لوگوں کے لیے یہ باتیں یاد دہانی ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور میں یاد دلاتا ہوں۔ اچھا ہے، یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم بھول جاتے۔ کچھ ایسے بھائی بہن ہوں گے جو پہلی دفعہ سنیں گے، مبارک ہے وہ جو سنتے کے ساتھ کہیں گے کہ آئے خداوند اس کی تو مجھے بھی ضرورت ہے، اور خدا بھر دے گا، اس خزانے سے جھولی بھر دے گا جو نہ تو خریدا جا سکتا، نہ چھینا جا سکتا ہے، اور نہ کبھی کم ہوتا ہے۔ خدا مجھ پر بھی رحم کرے، خدا توفیق دے کہ آپ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، جانے نہ دیں۔ تہہ دل سے خداوند کے پیار سے آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں خدا کے حضور کہ اس کا کلام جو آپ سنیں گے پھل پیدا کرے، ایسا پھل پیدا کرے جسے خدا دیکھے اور خوش ہو، ایسا پھل پیدا کرے زندگی میں جسے دوسرے کھائیں اور خدا کی تعریف کریں، ایسا پھل جس کی وجہ سے آپ خدا کا شکر کریں کہ یہ دولت
جو تو نے میرے دامن میں انڈیل دی ہے، اس کے لیے میں تیرے کیسے شکر گزاری ادا کروں۔ لکھا ہے خدا کے بندوں کو دولت بخشی جاتی ہے۔ دولت کئی قسم کی ہے۔ علم کی دولت ہے، خدا کا شکر ہو اس کے لیے، حاصل کرو اسے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، جوانوں آئے بچوں، جہاں تک ہو سکتا ہے اس دولت کو حاصل کرو۔ علم کی دولت، نیکی کی دولت بتائی گئی ہے، نیک کاموں میں دولت مند بنو، بڑی بھاری دولت ہے یہ۔ ایسے مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس توفیق نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے ان کے پاس، جو کچھ ہے اس میں سے بھی دوسروں کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک رکشے والا بیچارہ، پیسے تو نہیں تھے اس کے پاس، تو بس پیسے لیتا نہیں تھا، غریبوں سے پہنچا دیتا تھا جہاں ان کو جانا ہو۔ یہ ہے نیک کام کی دولت، نیک کام میں دولت مند بنو۔ علم کی دولت اور بہت ساری طرح طرح کی دولت ہے، میں ذکر کروں گا۔ جب خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، بات کی تھی اور کہا تھا اگر میرے پیچھے ہونا چاہو تو دوں گا میں دولت مند بناتا ہوں، کچھ برکتیں دیتا ہوں، اس کی وجہ سے تم دولت مند ہو جاؤ گے، ہمارے پاس بڑا زبردست خزانہ ہوگا۔ وہ خزانہ کیا ہے اس کا ذکر سنیں گے، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ خزانہ آپ کا حصہ ہو جائے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، بڑا پیارا خزانہ ہے وہ، بڑی پیاری دولت ہے وہ جو خدا دیتا اپنے بندوں کو۔ اس کے نام کی تمجید اور بڑائی ہو۔ مبارک ہیں وہ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا شکر اس نے مجھے دولت مند بنا دیا ہے، میرے پاس ہے ایک قسم کی دولت۔ اعمال کی کتاب میں اگر آپ پڑھیں، پریرتوں کے کام، چیلاں دے کرتب، اس میں 3 باب میں اگر دیکھیں تو خدا کا بندہ پترس اور اس کے ساتھ اس کے شاگرد وہ دعا کرنے جا رہے ہیں، وہاں ایک شخص ان سے بھیک مانگتا ہے، اور وہاں وہ ایک بات کہتے ہیں، یہ بات غور طلب ہے، دیکھنے والی ہے، اور یہیں سے خدا کے کلام کی کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے یاد دلانے کے طور پر پیش کروں گا، اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے، آپ کو یاد دلانے کے لیے، اور جو خدا کے کلام کو سن کر یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات بہت مفید ہوگی، فائدہ مند ہوگی۔ اس نے جب بھیک مانگی تو پترس نے یہ کہا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، میں جو کچھ ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے، سونا چاندی بھی وہ اپنے لوگوں کو دیتا ہے، بیکاری نہیں بناتا، بھنڈاری بناتا ہے۔ تو لوگ سوچتے کہ شاید یہ پیسے کی وجہ سے لوگ یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں اور لوگ پیسہ دیتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں دیتا ہے خدا، بڑی دولت بخشتا ہے، لوگ نہیں دے سکتے، خداوند کے لوگ انہیں خداوند کے پاس لے آتے ہیں، وہ خداوند دے دیتا ان کو، دینے والا اور ہے۔ وہ غریب کیا دے دے گا کسی کو؟ ہاں جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ دولت مند بناتا ہے۔ تو دیکھتے کیسی دولت ہے جو دیتا ہے وہ، اور اس دولت کی اس وقت سخت ضرورت ہے دنیا کو، گھروں میں، خاندانوں میں، رشتے میں، قوموں کو اس کی ضرورت ہے اس وقت۔ کیا حالت ہو رہی ہے، آپ سنتے پڑھتے ہیں اخبار، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا دنیا میں، کس قدر بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے، چالاکی ہے، پیسے کے لیے لوگ پیٹ نہیں بھرتا دولت سے۔ دولت کی غریبی یہ ہے، ذرا غور سے سنیے، دولت کی غریبی یہ ہے کہ وہ کبھی کافی نہیں ہوتی، پیٹ ہی نہیں بھرتا، دولت مند کا پیٹ نہیں بھرتا، مر جاتا ہے پیٹ نہیں بھرتا، اس کی آنکھ میں جو لالچ ہوتا ہے اسے قبر کی مٹی بھرتی ہے، اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یا قناعت پر کند یا خاک گور، یا تو خدا کی طرف سے اس کو صبر اور تسکین حاصل ہو جائے، ورنہ قبر کی مٹی اس آنکھ کو بھرتی۔ لیکن وہ کون سی دولت ہے
جو خدا یسوع مسیح دیتا ہے، اس نے اپنے شاگردوں کو دی ہے اور آج بھی دے رہا ہے۔ جو اس کے پاس آ رہے ہیں دنیا کی نظر میں وہ غریب ہیں، انہیں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، سب کچھ ان سے چھین لیا جاتا ہے، چھینا جا رہا ہے کہ شاید یہ بند ہو جائیں گے، اب چھین لو ان کا سب کچھ۔ لیکن ایک ایسی دولت ہے جو ان سے چھینی نہیں جا سکتی، لگا لے زور شیطان جتنا چاہے، 2000 برس سے زور لگا رہا ہے لیکن نہیں، کامیاب نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا۔ یہ دولت خدا اپنے بندوں کو دیتا، وہ کیا ہے؟ تو آسان رہے گا یاد کرنا، یاد رکھنا۔ سب سے پہلی دولت جو وہ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں پیار۔ پیار کرنا، پیار کی دولت، خدا کو پیار کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرنا، یہاں تک کہ دشمنوں کو بھی پیار کرنا، یہ بہت زبردست دولت ہے، محبت کی دولت۔ یہ بازاروں میں نہیں بکتی۔ یہ خدا کے بندے جب اپنے آپ کو روح القدس کے، اس کے پوتر آتما کے پاک روح کے سپرد کرتے ہیں تو وہ خدا کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا، یہ اوپر سے آتی ہے، بازار میں نہیں بکتی۔ اس وقت ہے قوموں کو ضرورت پیار کی، آپ کو ضرورت ہے پیار کی؟ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں پیار کی حکومت؟ سوائے یسوع مسیح کے اور کوئی یہ نہیں کرے گا، اسی لیے تمام دنیا کے لوگ اس کی انتظار کر رہے ہیں۔ وہی ہے صلح اور سلامتی کا بادشاہ، محبت کا سوتا، پیار بخش دیا اس نے انہیں۔ ایک شخص ہوا کرتا تھا جسے سخت نفرت تھی خداوند یسوع مسیح کے لوگوں سے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے نفرت تھی، اب بھی ہیں بہت سے۔ خداوند سب کو برکت دے، ان کی آنکھیں کھول دے اور یہ خزانہ انہیں نظر آ جائے۔ اس نے اس خزانے کا جو ذکر کیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کیا تعریف کی ہے اس دولت کی، محبت کی، پیار کی دولت۔ یہ لکھتا ہے، یہ حوالہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ خود پڑھ لینا۔ 13واں باب ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب ہے۔ یہ میں پوری کی پوری آیات پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ اس سے بہترین بیان اور نہیں ملے گا محبت کا۔ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں، پیار نہ کروں، تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ جس محبت کا ذکر میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو خداوند نے اپنے شاگردوں کو بخشی ہے، ہر روز دے رہا ہے، وہ کیسی ہے؟ محبت صابر ہے اور مہربان۔ محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کی برداشت، یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں، یہ وہ محبت ہے جسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ جو سمجھ میں میری بات آئی ہے، خداوند کا وہ بندہ جسے یہ محبت نصیب ہوئی ہے، اسے مسلوب تو کیا جا سکتا ہے، مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ محبت ہے، اس طاقت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتی، کوئی حکومت، کوئی اختیار، شیطان کی کوئی طاقت اس محبت کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی جو خدا دے دیتا۔ یہ ایک دولت ہے، پیار کی دولت۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی،
زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن لکھا ہے غرض ایمان اور امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ یہ دولت ہے جو خداوند یسوع اپنے شاگردوں کو دیتا ہے۔ نفرت نکالتا، کہتے یہ کچھ نہیں، نکال دیتا ہوں، لا میں یہ مجھے دے دے، میں تجھے محبت کا خزانہ دیے دیتا ہوں، لے لو لے لو۔ ساری دنیا کو ضرورت ہے اس کی اس وقت، آگ میں جھلس رہی ہے دنیا اس وقت محبت کے بغیر۔ ذرا شکلیں دیکھو ان کی آنکھوں میں قہر ہے، تیش ہے، تیش، ترس نہیں ہے۔ ایک اور چیز خداوند اپنے لوگوں کو دیتا ہے، جہاں پیار دیتا ہے وہاں اختیار بخشتا ہے، اختیار۔ لیکن یہ اختیار انسانوں کے خلاف نہیں ہوتا استعمال، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتا، یہ شیاطین کے خلاف ہوتا ہے اختیار، بد ارواح کے خلاف، بری روحوں، شیطانی طاقتوں کے خلاف، ان کو پسپا کرنے کا، کچلنے کا، ان پر فتح حاصل کرنے کا اختیار، یہ خداوند یسوع دیتا ہے اپنے شاگردوں کو۔ دیکھنے میں تو معمولی سے لگتے ہیں، لیکن وہ جو اختیار ان پر صلیب کا ہوتا ہے، شیطان دیکھتا کانپتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور وہ بیچارے سیدھے سادے سے لوگ یسوع مسیح کے نام سے بدروحوں کو حکم دیتے ہیں نکلو اس میں سے، نکل جاتی، ٹھہر نہیں سکتی، ہو رہا ہے یہ، بیماریاں ٹھہر نہیں سکتی، ہو رہا ہے یہ، ہوتا رہے گا۔ دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جب خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بلایا تھا کہ وہ اس کے پاس آئیں، تو دیکھو یہ مرقس کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، اس کا 3 باب ہے، مرقس کی انجیل 3 باب اور 13ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ پھر وہ یعنی خدا یسوع اس کے لیے لکھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا، بہت ہی غور طلب باتیں ہیں یہ، خدا کبھی توفیق دے گا تو اس پر بات کریں گے، لیکن لکھا ہے کہ ان کو پاس بلایا اور وہ ان کے پاس چلے آئے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں، وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں، ان کو بدروحوں کو نکالنے کا اختیار بخشا۔ یہ اختیار وہ نہیں ہے کہ جو انسانوں کے خلاف ہو، کہ جی یہ زیادہ روحانی ہے، یہ زیادہ بڑا آدمی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، نہیں، خدا یسوع مسیح نے کبھی کوئی اختیار اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس نے کہا خدا نے بیٹے کو اس دنیا میں نہیں بھیجا کہ وہ کسی کو کہے کہ تو گناہ گار ہے، تو بچ نہیں سکتا، رد کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے نہیں، اس لیے بھیجا تاکہ وہ ان کی خدمت کرے، خدمت گزار بنایا ہے اس نے اپنے خادموں کو، جہاں پیار بخشا ہے، اختیار بخشا، تو خدمت گزار بنایا ہے انہیں، خدمت کرنے کے لیے۔ میں خدمت کرنے آیا ہوں، تم بھی خدمت کرو، اختیار نہ جتاؤ، یہ اختیار شیطان کے خلاف استعمال کرو، ایک دوسرے کے خلاف نہیں۔ بہت فرق، آسمان اور زمین کا فرق ہے یہ۔ تیسری چیز جو اس نے بخشی ہے اپنے شاگردوں کو، اور بخشتا، پیار بخشتا ہے، اختیار بخشتا ہے، ہتھیار بخشا ہے، تلوار بخشی ان کو۔ خداوند نے اپنے پیچھے چلنے والوں کو تلوار بخشی ہے، یہ عجیب قسم کی تلوار ہے، یہ لوہے کی بنی ہوئی نہیں ہے، یہ قتل کرنے کے لیے نہیں ہے، قائل کرنے کے لیے۔ یہ کون سی تلوار ہے؟ اس کا ذکر ہے خدا کے کلام میں، ذرا دیکھتے ہیں۔ افسیوں کے نام کا خط ہے، وہاں بہت سے ہتھیاروں کا ذکر ہے، روح کے ہتھیار ہیں وہ، لیکن ان میں ایک ہتھیار ہے جس کا میں ذکر سنانا آپ کو چاہتا ہوں، اس کی سخت ضرورت ہے اس وقت۔ لکھا ہے خداوند میں
اس کی قدرت کے زور میں بنو، خدا ان کے سب ہتھیار باندھ لو۔ ہتھیار بخشتا ہے خدا اپنے لوگوں کو، ان میں سے ایک ہے تلوار۔ تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو، سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ تو یہاں پر لکھا ہے اور خدا کے کلام کو، روح کی تلوار کو جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ روح کی تلوار کو، روح القدس کی ایک تلوار ہے۔ جب روح القدس بخشا جاتا ہے تو ایماندار کو ایک تلوار بخشی جاتی۔ وہ تلوار کون سی ہے؟ لکھا خدا کا کلام۔ یہ زبردست تلوار ہے، یہ انسانوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو روح قائل کرتا ہے انسان کو، خاموش ہو جاتا ہے۔ بڑی زبردست طاقت ہے خدا کے کلام کی، تسلی دینے کے لیے بہت زبردست طاقت ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے کہ انسان کو اپنی ضرورت کا احساس ہو جائے، بڑی زبردست طاقت ہے، ایمانداروں کو تسلی دینے کے لیے بڑی زبردست طاقت ہے۔ کل ہی کی بات ہے، میں کسی کو بتاؤں، ان کو ڈر لگتا ہے، سب کو لگتا ہے ڈر، یہ جبلت ہے انسان کے اندر، انسٹنکٹ ہے۔ لیکن دیکھو خدا کا کلام اپنے بندوں سے کیا بات کہتا ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب 41واں باب اور اس کی 10ویں آیت، تو مت ڈر۔ یہ نہیں لکھا کہ تم لوگ مت ڈرو، نہیں، تو مت ڈر۔ اس قدر شخصی ہے یہ، تو مت ڈر۔ کیوں؟ میں تیرا خدا ہوں۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ ہراساں نہ ہو، گھبرانا، میں تیری مدد کروں گا، ضرور مدد کروں گا، اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ جس کے پاس خدا کا یہ کلام ہے اور خداوند کی اس کو یہ بات ہے کہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں، ان کے پاس خوف کی کوئی جگہ۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، تم خدا پر ایمان رکھتے، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ یہ ہے وہ تلوار جو خدا کا پاک روح استعمال کرتا ہے، اور ابلیس کے تمام جو شک شکوک ہوتے ہیں اور خطرہ اور خوف ہوتا ہے، دھمکیاں ہوتی ہیں، جب وہ لوٹ لیے جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے، تب وہ اس مایوسی اور ناامیدی کا مقابلہ کرتے ہیں تلوار سے۔ وہ تلوار ہے خدا کا کلام۔ پھر ایک مددگار ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ خدا کے کلام میں نبیوں کا ذکر ہے، اور جس نبی کا ذکر ہے انجیل میں، جس کی سب عزت کرتے تھے، اسے ڈرتے تھے، اس کا نام تھا یوحنا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا کہ جو تمہیں چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں توبہ کا، لیکن تبدیلی کی ضرورت ہے تمہیں، تبدیل ہونے کی طاقت میرے پاس نہیں کہ وہ طاقت میں تمہیں دے دوں۔ توبہ کرنا بہت اچھا، ضروری ہے، لیکن تبدیلی کہاں سے آئے، بدل کیسے جائے انسان اندر سے؟ تو یسوع مسیح کے لکھا یہ تم کو روح القدس اور آگ کا بپتسمہ دے گا۔ وہ روح القدس ہے جو انسان کے اندر وہ کردار پیدا کر دیتا، وہ کیریکٹر، وہ خوبیاں پیدا کر دیتا ہے جس کے لیے ہر ایک شریعت انسان کو بلاتی اور کہتی کہ یہ خوبیاں ہیں تیرے اندر پیدا ہونی چاہیے، یہ تقاضا ہے شریعت کا۔ وہ کون سی ہیں خوبیاں؟ دیکھو وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بدن کے کام تو ظاہر ہیں، لیکن روح کا پھل
محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ یہ ہے وہ خزانہ، پیار کا خزانہ ہے، اختیار کا خزانہ ہے، تلوار ہے، مددگار ہے۔ یہ سب کچھ خدا ان کو دیتا ہے، خداوند یسوع ان کو دیتا ہے جو یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ بیکاری نہیں بنائے گا آپ کو، بھنڈاری بنائے گا۔ سوچ لو، کہہ دو اس سے، خداوند مجھے تیری ضرورت ہے۔ آپ سن رہے ہیں کلام زندگی، یہ ایسی باتیں جن کا تعلق ہماری روحانی زندگی سے بھی ہے اور دنیاوی زندگی سے بھی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی محبت کو قبول کریں تو جو برکتیں وہ دینا چاہتا ہے ہم حاصل کر سکیں۔ ہم اسے تو ڈھونڈتے ہیں، ملتی نہیں ہے، وہ دنیا میں ہے نہیں۔ ابلیس دیتا ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ دے رہا تو وہ لے رہا ہوتا، چھین رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا خدا کے کلام میں اگر یسوع مسیح جو خدا کا پیار ہے، جس کو امید گاہ کہا گیا ہے، جس کا نام نجات ہے، جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو وہ دولت مند کرتا ہے، مالدار بناتا ہے، اور وہ مالدار جن کو بناتا ہے ان کو پیار دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، روح کا کلام، روح کی تلوار دیتا ہے، اور ایک مددگار دے دیتا ہے جو ان کے ساتھ رہے۔ کہا میں تم کو یتیم نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں تمہیں مددگار دوں گا۔ اور جب کسی کی زندگی میں یہ مددگار کام کرتا ہے تو ایک تو اس کا کردار پیدا کرتا ہے، کردار، کیریکٹر، اس کے اندر یہ خوبیاں پیدا کر دیتا ہے جس کی ساری دنیا کو ضرورت ہے۔ اور دوسرا پھر اس شخص کو ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ وہ جو اپنے لیے جیتا ہے اسے ذمہ دار بنا دیتا ہے دوسروں کا، جن کو معلوم نہیں ہے، جن کے پاس یہ دولت ہے نہیں، ان کے لیے ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ خدا یسوع مسیح کے شاگرد سوچ رہے تھے کہ وہ دنیاوی طور پر ان کو بادشاہت دے گا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں جو تم کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تم روح القدس پاؤ گے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، میرے گواہ ہوگے۔ دیکھو کہاں کہاں یہ لکھا ہے، پہلا یہ اعمال کی کتاب اور پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت ہے۔ اعمال یہ لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، یروشلم، تمام یہودیہ، ساموریہ، زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تم ذمہ دار ہو اس دنیا میں، زمین کی انتہا تک لوگوں کو یہ جا کے بتا دو۔ ایک ہے جو تم کو دولت بخشنا چاہتا ہے، وہ چاہتا کہ تم مالدار ہو جاؤ۔ لے لو میرے سے پاک روح کی طاقت، اور میں تمہیں تمام دنیا کے لیے ذمہ دار مقرر کر رہا ہوں۔ اسی لیے کلیسیا کے لوگ جگہ جگہ منادی کر رہے ہیں، یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ نے بھی سن لی۔ خداوند آپ کو مالدار بنانا چاہتا ہے۔ پھیلا دو اس کے سامنے اپنا پلہ، کہہ دو آئے خداوند یسوع یہ دولت مجھے بھی دے دے۔ ڈھیل دے گا، آپ بھی کہو گے، آپ بھی اس کی جے جے کار کرو گے۔